اذان لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی بس، اور کوئی دوسرا پرپز نہیں ہوتا، اس سے کرونا وائرس نہیں بڑھتا، نہ کوئی اور کام ہو پاتا ہے، لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اسے یاد کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قوانین کو یاد رکھیں، اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو نقصان ہو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. برادران کرام، یہ موجودہ جو آفت اور عذاب مسلط ہے دنیا میں، اس وقت کی خبروں کے مطابق 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے، اور 25,000 کے قریب 24,000 سے زیادہ کی جانیں جا چکی۔ میں نے اسے پہلے بھی جب اسے عالمگیر عذاب کا نام دیا تو وہ بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی اس سے بچنے کی تدبیر ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ مل تو جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج بھی پیدا نہ کیا ہو سوائے بڑھاپے کے، اور یہ عذاب جو آ رہا ہے یہ بیماری کے ذریعے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہٹے گا یہ۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے قرآن کی آیات رکھی تھی سامنے فساد کے سلسلے میں، کہ یہ جس میں یہ کہا تھا کہ بگاڑ لوگوں نے پیدا کیا ہے تاکہ ان کے کچھ اعمال کا ہم ان کو مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد حرکتوں سے تو باز تب آئیں گے جب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ چین کے صرف ایک ووہان کی بات نہیں ہے، یہ پھیلاؤ ساری دنیا پر ہے، تو حرکتیں بھی تمام دنیا کی ہیں، سب کی ہیں۔ اور سمجھ میں کیوں نہیں آتا لوگوں کے، جب واضح سائنس دیکھ لیتے ہیں، علامات نشانیاں دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نیچر نے ہیلنگ سٹارٹ کر دی۔ ابھی میں لفظ نیچر ہی کہہ رہا ہوں کہ نیچر نے ہیلنگ سٹارٹ کر دی۔ ہیلنگ اس کی کہ جو زخم نیچر کو لگائے تھے دنیا والوں نے، لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر، جو اوزون لیئر تھی اس کا ڈپلیشن کم ہونا سٹارٹ ہوا، کم سے کم رکا اور ابھی کم ہونے کی طرف شروع ہو گیا۔ گلوبل وارمنگ کی حالت جو ہے وہ سدھرنے کے قریب جا رہی ہے، جو برف کا پگھلنا تھا انٹارکٹیکا کا، اس میں بھی امپروومنٹ کے آثار ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن بہت کم ہو گیا، نہیں کے برابر دنیا میں، انڈسٹریز بند ہو گئی، اور گرین ہاؤس گیسز کم ہو گئی۔ یہ دنیا والوں نے کیا تھا نیچر کے ساتھ۔ میں بھی لفظ نیچر اس لیے بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ اسے لوگ نیچر کا نام دیتے ہیں، خدا کا نام نہیں لینا چاہتے، اللہ کا نام نہیں لینا چاہتے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، وہ نیچر تک آتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ کچھ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ یہ نیچر، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی کسی انٹیلیجنٹ ہستی کا اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور یہ نیچر بھی، یہ اس کے اندر جو لاز رکھے اور قوانین رکھے وہ بھی کسی کے رکھے ہوئے ہیں، بس بات اتنی سی آگے اور ہے جسے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کہ نیچر خود ہی سب کچھ کر رہی ہے بیلنسنگ۔ لیکن اسے دیکھیں کہ ہو رہی ہے نا بیلنسنگ، تو وہ یہ ایک انتقام ہے، بدلہ ہے، وہ بدلہ
جو جرائم کیے تھے، جرائم کا شکار نیچر ہوئی تھی اور پھر نیچر نے بدلہ لینا شروع کر دیا. یہ سائنس نظر نہیں آ رہی اور نیچر کی ہیلنگ اسٹارٹ ہو گئی. یہ سائنس بھی نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے قوموں کے اوپر جن عذابوں کا تذکرہ، جن قوموں پر عذابوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اور دوسری مذاہب کی کتابوں کے اندر ہے، وہاں کبھی عالمگیر وشو ستریہ سیلاب آیا، کبھی کسی جگہ پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں بہت بڑا زلزلہ آیا، کہیں زبردست کوئی دھماکہ ہوا اور لوگ تباہ ہو گئے بستیوں کے. پوری بستیاں ختم ہو گئیں جن بستیوں پر عذاب اللہ کا آتا تھا. اب یہ جو پوری دنیا کے اوپر آفت ہے اور تباہی ہے، اور جس سے جگہ جگہ لوگ اس کے زد میں آتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سے جگہ جگہ مر رہے ہیں، تو ہم جیسے وہ پچھلے عذاب تھے ان کے بارے میں بھی یہ فائنل طے نہیں کر سکتے کہ ان کو کیسے ریلیٹ کریں اس وقت کی بستیوں کے جرائم سے، کہ کیا جرائم ان کے تھے، اس کی وجہ سے یہ عذاب کیوں آیا، کنیکشن کیا ہے. کنیکشن تو ابھی ہم دریافت نہیں کر سکے، شاید کر سکیں گے کبھی. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اسباب بنتے ہیں، کارن بنتے ہیں، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پھر تباہی آ جاتی ہے. یہ بیچ کے جو مسنگ لنکس ہیں یہ بھی کبھی کہ سبب کیا بنا تھا اور اس سے پھر اسباب اور کیا بنے تھے اور پھر کارن اور کیا بنے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ بیچ کے جو لنکس ہیں یہ بھی کبھی ڈسکور ہو جائیں گے. لیکن یہ سامنے کی بات تو نظر آنی چاہیے نا کہ دیکھیے وہ اصلاح شروع ہو گئی فساد کی وجہ سے، یعنی بیلنس بگڑنے، فساد کہتے ہیں بیلنس بگڑ جانے کو عربی زبان کے اندر. اس سے تباہی آئی اور فساد رکنا شروع ہو گیا. اور پھر ابھی جب یہ اس طرح کا عذاب نہیں ہے اور قیامت سے پہلے ایسا کوئی اور نہیں آئے گا، جیسے پوری بستی ختم ہو جاتی تھی ایسے پوری دنیا ختم ہو جائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب کوئی یونیورسل ہے، کوئی عالمگیر اور ورلڈ کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے سب ختم ہو جائیں. اس سے پہلے جس دن سب کو ختم ہونا ہے ایک دن، تو پھر لوگ بچیں گے بھی. کون بچیں گے؟ میں بہت سے موقعوں کے اوپر بتا چکا ہوں کہ عذاب سے کون بچتے ہیں، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جرائم کیا ہیں، تو پھر ان کی توبہ کسے کہیں گے، ان جرائم سے توبہ کیسے کی جائے. یہ انڈیویجول انفرادی جو جرائم ہوتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اور دوسرے مذاہب کے اندر وہ پوجاؤں کا نام دیتے ہیں اور دوسرے اور مناسک کوئی ادا نہیں کرتا. اسلام نے یہ پابندی نہیں رکھی کہ ان کے اوپر زبردستی کی جائے، اور ان کے لیے دنیا میں سزا کا کوئی پروویژن نہیں ہے، اسے اللہ نے واضح کر دیا ہے. یہ سب غلط ہے، اور جہاں ہوا ہے غلط ہوا ہے کہ کوئی اگر اسلامی اسٹیٹ بن جائے تو اس کے اندر جو بازار میں گھوم رہا ہو اور نماز کے وقت نہ جا رہا ہو اسے ڈنڈے مار کے نماز کو بھیجا جائے گا. اجازت نہیں اس کی. یہ آزادی اللہ نے دی کہ جس کا جیسے دل چاہے عمل کرے، کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی. آپ روزے رکھ رہے ہیں، کوئی اگر کھانا چاہتا ہے تو کھائے، کس پر احسان کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں؟ یہ پابندی آپ نہیں لگا سکتے کہ دوسرے ان کے سامنے نہیں کھائیں. کوئی اگر لگاتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے. ان چیزوں کا بدلہ ان کو اللہ کی طرف سے ملے گا، ان کو حساب دینا ہوگا اور ان کو اللہ سزا دے گا. لیکن یہاں دنیا کے اندر ان چیزوں سے روکا جاتا ہے اور ان کی سزائیں دنیا میں رکھی جاتی ہیں جو سوسائٹی کو اور معاشرے کو
متاثر کرتے ہیں اور دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو عمل. مثلا نشہ کیا اور نشہ کرنے والا اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اور سوسائٹی اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی. کسی کا مرڈر کیا, کہیں چوری کی, تو یہ خالی ایسا فعل نہیں ہوا کہ اس نے خود اپنے طور پہ جو کچھ کیا تھا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا. ان کے لیے قانون بنتے کہ یہاں سزا دی جائے. اور پھر اگر یہ جرائم اجتماعی ہوتے ہیں تو پھر اجتماعی سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے, اور انہی سزاؤں کو عذاب کہتے ہیں. ایک عذاب اور ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا, وہ آئے گا بھی. ابھی تو لوگ اس کے بارے میں سمجھیں کہ انہوں نے جرائم کیے کیا تھے اور پھر ان جرائم کی توبہ اصل میں کیا ہے. یہ تو بہت ضروری ہے کہ لوگ دعاؤں کی طرف لگیں, لوگ سنسیئر ہو جائیں, لوگ اللہ سے تعلق جوڑنا شروع کر دیں اپنے اپنے ایشور سے, ہر ایک اپنے ایشور سے. لیکن جب تک وہ جرائم بند نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے, تب تک پھر عذاب آتے رہیں گے. اور ان لوگوں کو نہیں بچایا جائے گا جو سمجھیں گے ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی, کہ گھر بیٹھ کے انہوں نے خالی تسبیح یا مالا کے دانے ہلانی شروع کر دیے, کہ اس سے کوئی عذاب رکے گا. یہ دیکھیں نقصان کیا کیا تھا. یہ تو قرآن بہت صاف لفظوں میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ شاید اتنے واضح الفاظ میں ہمیں اور دوسری مذہبی کتابوں میں نہیں ملتا کہ اللہ کی آیات کائنات کے اندر ہے. جب ان آیات کی خلاف ورزی ہوگی تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا, اس کا حساب دینا ہوگا, اور اس کا حساب یہاں چکتا کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. یہ کنیکشن بات کو معلوم ہوگا اور ہوگا جب اس کے اوپر غور کریں گے, جب اسے سمجھیں گے بھی مذاق اڑانے کے بجائے کہ کوئی لنک ہے, یہ لنکس تلاش کریں. ان لنکس کو تو ڈھونڈ رہے ہیں آج تک کہ انسان پیدا ہوا شروع سے اور ابھی وہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی الگ یہ سیپریٹ الگ کوئی اینٹیٹی یا الگ کوئی بینگ نہیں ہے, یہ الگ کوئی اسپیسی نہیں ہے دوسروں سے. اور یہ سب کچھ وہ ایک امیبا سے سٹارٹ ہوئی ساری لائف, اور ایوولوشن کے تھرو یہ انسان بن گیا. اس پر تو جمے ہوئے جبکہ بیچ کی کڑیاں غائب ہیں, اور ڈھونڈ رہے ہیں بہت کڑیوں کو, بیچ کی مسنگ لنکس کو ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں. ایک زمانہ ہو گیا ڈھونڈتے ہوئے, سینچری سے زیادہ ہو گیا ڈھونڈتے ہوئے, 1.5 سینچری ہو گئی. ان لنکس کو تو ڈھونڈ رہے ہیں, ان لنکس کو تلاش نہیں کرتے جو سامنے سے تمہیں مصیبت پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ 2-3 لنکس ہوں گے, ان کو بھی تلاش کریں. جب میٹیرائٹس زمین کے اوپر گرتے ہیں, جب یہ معلوم ہو گیا کہ آئرن یہاں پر امپورٹ ہوا, جب یہ معلوم ہو گیا کہ واٹر یہاں پر امپورٹ ہوا, بہت سی اور دوسری چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں جو بہت ایسنشیل ہیں اور بہت وائڈ اسپریڈ ہیں, وہ بھی یہاں پر امپورٹ ہوئی, یہ زمین میں نہیں تھیں, یہ کہیں اسپیس سے آئیں. اور قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا, اس کو نزول کہا تھا, نازل ہونا, اوترت ہونا. پانی بھی نازل ہوا ہے, اس زمین کی چیز نہیں ہے, آیا ہے کہیں باہر سے, یہاں زمین پر بھیجا گیا. لوہا نازل ہوا, انزلنا الحدید, کہ اس زمین کی چیز نہیں تھا, یہ یہاں پر بہت ضرورت تھی, کہیں سے بھیج دیا گیا, اور اتنا بھیج دیا گیا پلینٹی کے دونوں چیزیں یہ کہ انسان کی ضرورت بہت تھی کہ ہر جگہ مل جائے, زمین کے کرس تک سب موجود ہے, وہ اس کا حصہ بنتا چلا گیا جب یہاں پر آگ ہی آگ تھی. تو پھر جیو بھی امپورٹ ہو سکتا ہے, انسان کی اسپیسی بھی کہیں سے یہاں بھیجی جا سکتی ہے. نان لیونگ تھنگس کو تو دیکھ رہے ہیں, ایک لیونگ تھنگ کے بارے میں جس کے بارے میں سارے مذاہب کہہ رہے ہیں, یا بڑے مذاہب, میجر مذاہب کہہ رہے ہیں, اسے بھی ایک ہائپوتھیسس کے طور پر ہی رکھ لیں, ریجیکٹ کرنے کے بجائے کہ یہ ایک اسپیسی الگ سے, یہ باقی سب کا پارٹ نہیں, کہیں سے امپورٹ ہے. جب 150 سال میں ان کو مسنگ لنک نہیں ملے, وہ تو موضوع ایک الگ ہو گیا. ان کو تلاش نہیں کریں گے تو تباہیاں, ان لنکس کو تلاش نہیں کریں گے کہ انسانوں کے کن جرائم کی وجہ سے کس طرح کی تباہیاں آ جاتی ہیں, ان کے بیچ کے جو مسنگ لنکس ہیں انہیں تلاش نہیں کریں گے تو اور تباہیاں آئیں گی. اور ایک بڑی تباہی اور آئے گی ابھی دنیا پر, کب میں نہیں جانتا, لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورہ نمبر 44
سورہ الدخان کے اندر، وہاں فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اب انتظار کرو اس دن کا جب یہ پوری اسپیس بھر جائے گی بدخان مبین۔ ایک دخان ورڈ ہے دھواں یا گیسز، اور دخان و مبین، مبین کا ایک ورڈ، مبین کا ایک ٹرانسلیشن روشن بھی ہوتا ہے، چمکیلے یا روشن دھوئیں سے۔ اور وہ دھواں ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جو پچھلے لوگ جب اس دور کے، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں جانتے تھے سائنس کے بارے میں، قرآن نے ہر جگہ وہ لفظ استعمال کیے کہ بعد کے لوگ اس کو سمجھ لیں، انٹرپریٹ کر لیں، اور پچھلے لوگ بھی اس سے سمجھ سکا کریں۔ کوئی سائنٹیفک ٹرمینالوجی آج کے دور کی تب نہیں تھی، لینگویج کے اندر ہوتی تو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ریڈیشن ہوگا کوئی جو چاروں طرف پھیلے گا، اور اس کے خطرات اور اس کے لیے اس کے امکانات، اس کی پروبیبلٹیز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، کب ایسی کوئی وار ہو جائے، یا کب کس کے کوئی ریئیکٹرز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیوج ریئیکٹرز، کوئی وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹس ہو جائیں یا آپس میں وار چھڑ جائے۔ یہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا ہے، یہ پھر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، ان سمیت جنہوں نے تیار کیے تھے۔ اب فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اب انتظار کرو اس دن کا جب ایک ریڈیشن جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، بڑے درد کا عذاب ہوگا، بڑے پین کا عذاب ہوگا، ساری دنیا جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے منظر دیکھے جب بھوپال کے اندر گیس لیک ہوئی تھی، جب بھوپال کے اندر گیس لیک ہوئی تھی وہاں کی فیکٹری کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو تباہی آئی، اس تباہی سے آج تک مر رہے ہیں لوگ، اور لیکن اس وقت کس پین میں تھے اور کس تکلیف میں تھے کہ ماؤں نے اپنے بچے پھینک دیے اور خود بھاگی، گود کے بچے پھینک دیے تھے اور خود بھاگی تھی۔ عجیب منظر تھا وہ، جو قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے، وہی وہ چیزیں چھوٹے پیمانے پر وہاں پر بھوپال گیس ٹریجڈی۔ جن لوگوں کے سامنے نہیں ہوا وہ ذرا گوگل کر کے دیکھیں اور اس وقت کے سینز دیکھیں۔ یہ ہے پین کا، تکلیف کا، درد کا، تڑپنے کا عذاب، وہ ہوگا وہ ساری دنیا پر۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب چاروں طرف پھر اس وقت جب دنیا کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا اور سب تڑپ رہے ہوں گے، تو پھر دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہٹا لیجئے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہوگا اسے ہٹانا۔ یہ تو بیماری تھی، اس کا علاج دریافت کر لیں گے تھوڑی سی سزا پانے کے بعد، وہ ان گیسز کو نہیں ہٹا پائیں گے، اس ریڈیشن کو نہیں ہٹا پائیں گے جو ساری دنیا پر ہوگا۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ جب کچھ نہیں ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہاتھ اٹھتے ہیں اسی کی طرف جسے نہیں مانتے تھے ان کے بھی۔ انا مؤمنون، ہم قوانین فطرت پر، ہم نیچر کے لاز پر اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر اب ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو ہٹا لیجئے۔ پھر یہ دعائیں کریں گے، انا لہم الذکریٰ، یہ ہدایت قبول کب کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا کب ہے؟ یہ تو پھر انہی حرکتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، ان کے پاس ان پر حجت پوری ہو گئی تھی، ان کو بتانے والے آ گئے تھے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری تباہی کا سامان ہے، یہ حجت پوری ہو گئی تھی۔ یہ نیچر میں جو اللہ کی آیات ہیں، انہیں اسٹڈی سائنٹسٹ نے کیا ہے، ان لوگوں نے جو اسے جانتے تھے اس کی حجت پوری کر دی تھی، جانتے تھے تباہی ہے اور نہیں مانے، تو قرآن کہتا ہے کہ حجت تو پوری ہو گئی تھی، پیغام ہماری طرف سے لانے والے جو یہ ان قوانین کو بتا دیتے وہ تو آ چکے تھے۔ تولوا عنہ، اس وقت تو انہوں نے پیٹ پھیر لی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تب اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے تھے تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، یہ سکھائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، عذاب آ جائے گا۔ یہ ادھر ادھر دوسروں سے دوسرے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی اور کہلواتا ہے، یا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، ڈگر سے کامن سینس سے ہٹ کر بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں جب نام آتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو،
تو یہ کہا کرتے تھے، فرمایا انا کاشف العذاب ہے، ہم ہٹا لیں گے عذاب کو۔ یہ بتایا کہ ایک آئے گا، ایک دور وہ آئے گا جب دنیا کا بڑا حصہ اس سے ختم، بڑی پینفل موت مریں گے بہت بڑی تعداد لوگ، پھر اس وقت جو بچے جو ہوں گے وہ بس ہاتھ پھیلا کے دعائیں اسی ایک سے مانگ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب بتایا کہ تمہاری آتک ہم سمجھ میں، ہم ہٹا لیں گے پھر عذاب، ہٹے گا وہ۔ انکم عائدون، یہ تو پھر پلٹ جائیں گے، ان کی عادت ہے پلٹ جانا، لیکن ہم دیں گے موقع۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، لیکن پھر اس دن، اس کے بعد پھر ایک پکڑ اور آئے گی، وہ بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ جو دنیا کا بڑا حصہ پین کے اندر ہوگا اور ختم ہوگا، اس کے بعد ایک بڑی پکڑ ہوگی اور وہ ہوگا آخری حساب کا دن۔ انا منتقمون، اس دن ہم بدلے دیں گے ان کے اعمال کے۔ اس دن پھر ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی بچ کر نکل کر بھاگ سکے۔ یہ بات صرف سوچیں اور اسے غور کریں کہ اس نیچر کا بھی کوئی بنانے والا ہے جس نے نیچر میں لاز رکھ دیے۔ یہ کیوں کچھ لوگ نیچر سے اٹھ کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تک بھی آ گئے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہمیں ایک آرگنائزیشن نظر آتی ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور جہاں بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی ترتیب ہوتی ہے، وہاں کوئی آرگنائزر ضرور ہوتا ہے۔ اگر میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ یہ اگر کہیں پر آپ جا رہے ہوں اور راستے میں سکے جگہ جگہ بکھرے نظر آئیں، بے ترتیب، اور چلے جا رہے ہوں راستے میں ایک طرف بکھرے ہوئے، یہ گیس کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی کے بیگ کے اندر بہت سے کوائنز تھے اور اس میں سوراخ تھا، وہ کوائنز لے کر جا رہا تھا، یہ گرتے چلے گئے۔ لیکن اگر ان کوائنز کی کہ فکس نمبرز کی، یعنی سپوز 20 کوائنز کی ڈھیریاں لگی ہوں برابر کے فاصلے سے کہیں فٹ پاتھ کے کنارے کیوں لگی ہیں، اسے تو چھوڑے کسی نے، تو پھر اب ہر ایک یہ کہتا ہے کوئی کر کے گیا ہے، کیوں یہ تو نہیں معلوم، لیکن کسی نے کیا یہ۔ اب کوئی اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہی سیک تھا، وہی آدمی تھا، وہ اس کے کوائن ہر ایک جو ہے وہ ایسے اینگل سے گرا تھا کہ ایک دوسرے پہ پلیس ہوتا چلا گیا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ زیادہ فورس سے آیا، پھر اس پر پلیس ہو گیا، وہ برابر سے پلیس ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھ گیا تھا، تو پھر ایکوی ڈسٹینٹ پھر وہ دوسری جگہ پہ پلیس ہوا، اور تیسری جگہ اور چوتھی جگہ اور پانچویں جگہ۔ اسے کوئی نہیں مانتا۔ تو جب اسے نہیں مانتے، جب کیوں نہیں مانتے؟ جب تھیوریٹیکلی یہ ہے کہ بھئی چاہے وہ 1 in ٹریلین کیس کے اندر پاسبل ہو، لیکن ایک پروبیبلٹی، ایک پاسبلٹی تو ہے۔ تو اگر ایسی برابر کی ڈھیریاں لگی ہوں کہ جو پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں، چاہے وہ 10⁻⁻500 آئے، لیکن کوئی پروبیبلٹی دور کی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں مانتا۔ اسے کوئی نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا۔ کس لیے نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا، کہتا ہے کوئی کر کے گیا ہے، کیوں؟ دیکھا تو نہیں نہ کسی کو کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ وہاں ایک ترتیب نظر آ رہی ہے، ایک آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے، ایک اس کے اندر ویوستھا نظر آ رہی ہے، ایک آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے۔ جب ایک نظم ہوتا ہے تو کوئی منتظم ہوتا ہے، جب کوئی ویوستھا ہوتی ہے تو ویوستھاپک ضرور ہوتا ہے، اور جب کسی جگہ کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو آرگنائزر ضرور ہوتا ہے۔ اس اصول کو مانتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اور یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جو یونیورس کے اندر نظر آ رہی ہے، کیوس نہیں ہے۔ یہ کیوس میں بھی ایک آرڈر ہے، جو جسے کیوس محسوس ہوتا ہے، وہ تھوڑے دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک آرڈر تھا۔ اس آرڈر کے اندر، اس آرڈر کے پیچھے کوئی آرڈر کرنے والا نہیں ہے، کوئی آرگنائزر نہیں ہے۔ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے نیچر میں لاز رکھ دی، اور اس کے قانون الفاظ کی شکل میں اس کے کلام میں ہے، اس کی واणी کے اندر ہے، اور اس کے قانون ورک آف گاڈ کی فارم میں اس یونیورس کے اندر ہے، وہ بھی اللہ کی آیات ہے۔ جتنے پرنسپلز نیچر کے اندر ہیں وہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ دیٹ آلسو از اے بک آف گاڈ، نیچر۔ تو ہم اس کا بھی پالن کریں، اور اس بک آف گاڈ کا جنہوں نے اسٹڈی کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، ان کا بھی ڈس ریگارڈ نہیں کریں، تو عذابوں سے بچے رہیں گے اس دنیا کے بھی
اور زندگی تو جاری ہے. آگے کی دنیا جو آ رہی ہے یہ ٹائم واپس نہیں آتا، چاہے جتنا کوئی مانتا ہو. یہ اسٹریٹ لائن ہے. وہ بوڑھا انسان کبھی دوبارہ بچہ نہیں بنتا، جوان کی طرف نہیں آتا. اس کے دو اینڈ ہیں، ٹائم کے دو سرے ہیں. جب دو سرے ہیں یہ دونوں ملتے نہیں واپس. اگر مل کے اسی اسپاٹ کے اوپر کبھی بھی وہ سرا آئے گا تو پھر سب کچھ وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا. یہ وقت گزر جائے گا جیسے موت کہتے ہیں، اس کے آگے زندگی جاری رہتی ہے، صرف ایک لباس بدلتا ہے. شریر یہاں رہ جاتا ہے، دوسرے شریر ملتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ہوتے ہیں. اور جیسے یہاں ہمارے قصوروں کی، ہمارے گناہوں کی سزائیں ملتی ہیں اور ہمیں یہاں پر یا جہاں پر کریٹیو کاموں کے یہاں پر انعام ملتے ہیں، ایسے ہی پھر آگے سزاؤں کی اور انعام کی کا جیون ہوگا اور زندگی ہوگی. کاش جو لوگ خالی تھیوریٹیکلی جانتے ہیں وہ عملی توبہ کریں. یہ خالی کونوں میں بیٹھ کر تسبیحوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ گھروں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو ہوگا یہ کریں، اللہ کو یاد کریں، شور مچا کر نہیں. وہ تو انہوں نے کہا تھا کبیر داس جی نے کہ کیا خدا بہرا ہو گیا ہے کہ جو ملا بانگ دے رہا ہے. وہ بہت اچھے آدمی تھے لیکن انہیں بیچاروں کو بغیر اسلام کے بارے میں جانے ہوئے انہوں نے ایک کامنٹ کر دیا تھا، اذان لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی بس، اور کوئی دوسرا پرپز نہیں ہوتا. اس سے کرونا وائرس نہیں بڑھتا، نہ کوئی اور کام ہو پاتا ہے. لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہوتی ہے. یہ اسے یاد کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے قوانین کو یاد رکھیں، اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو نقصان ہوگا. اسے سمجھ لیں تو وہ ہوگی عملی توبہ. عملی توبہ ساموہک اجتماعی توبہ. کچھ کرنا ہے، کر کے تباہی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ جانتے ہیں کچھ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں جانتے یا نہیں مانتے انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم.